السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی آج کل ہر آدمی جو ہے وہ چھوٹی بڑی پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، اور ہر کوئی اس بات پر شکایت کرتا پھرتا ہے کہ حل نہیں نکل رہا۔ تو بھئی پریشانیوں اور مصائب کا علاج، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان حالات میں صبر اور نماز کو اپنا شعار بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہو، اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود ہی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اور صبر کسے کہتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی، اس سے لوگوں نے بتایا کہ یہ تو نبی اللہ ہیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی۔ وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی، میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو۔ یہ حدیث بخاری میں کتاب باب زیارت القبور سے لی گئی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو، مصائب کو اپنے غیب کے خزانوں سے حل کر دے اور ختم کر دے۔ جو لوگ اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر کے اور اللہ سے مزید دور ہو جاتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے میں خود لگ جاتے ہیں اور اعمال اختیار نہیں کرتے، یقیناً ان کے لیے پریشانیاں اور مصائب اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو بھئی ہم سب ایک دوسرے کو بتائیں کہ اصل میں پریشانیوں اور مصائب کا علاج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔